بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو ہی اس نے زہر آلودہ کھانا کھایا اس کو قے آنے لگی تھی اور مسلسل آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا میرے بھائیوں کو بلاؤ، مجھے ہسپتال لے کر جائے، لیکن اس کی بیوی جس نے خود اسے زہر دیا تھا وہ بلا یہ کہاں ہونے دے سکتی تھی کہ وہ ہسپتال پہنچ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ اس لیے اس نے موبائل نکالا اور اپنے عاشق کو بلا لیا، اس کو سارے حالات بتا دیے کہ یہ الٹیاں کر رہا ہے، زہر نے اس کے اوپر صحیح اثر نہیں کیا، اگر یہ ہسپتال پہنچ گیا تو بچ جائے گا۔ اس کے عاشق نے حالات کی نزاکت کو فوراً سمجھ لیا اور پھر اپنی محبوبہ سے مشورے کے بعد اس کے شوہر کو بستر پر گرا کر چرپائی کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے سینے پر زور زور سے پاؤں کی ضربیں لگانے لگے۔ سینے پر چوٹ لگنے کی تکلیف کی وجہ سے اس کی محبوبہ کا شوہر زور زور سے کرختا تھا اور اس کی آواز کو کمرے تک محدود رکھنے کے لیے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ وہ منہ میں کپڑا آسانی سے نہیں ڈالنے دے رہا تھا، مجبوراً اس کی محبوبہ نے اپنے شوہر کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا، جس سے سانسیں رکنے کی وجہ سے اس کا منہ خود بہت کھل گیا تھا اور کھلنا بھی تھا، آسانی سے کپڑا ڈال دیا تھا۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اس لیے چاہ کر بھی منہ سے کپڑا نہیں نکال سکتا تھا۔ اب کپڑے کی وجہ سے اس کی آواز بالکل گھٹ کر رہ گئی جو بمشکل کمرے میں بھی سنائی دیتی تھی۔ ایک بار پھر اس کے سینے پر پاؤں کی مدد سے ضربیں لگانا شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ اس کے منہ اور نزک اعضاء سے خون نکلنے لگا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کو یوں ہی اذیت ناک انداز سے تکلیف دی جا رہی تھی اور 1.5 گھنٹے بعد اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جسم کی ہوش مٹانا شروع کر دی تھی۔ اپنی ہوش مٹا کر جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ میت کے کپڑے تبدیل کر دیے جائیں، اس کے جسم سے نکلنے والے خون کو صاف کر دیا جائے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ خاتون نے اپنے شوہر کے کپڑے نکالے، اپنے عاشق کی مدد سے اس کو جس طرح کس کر باندھ دیا گیا اور اس کی رسیاں کھول لی گئی، پھر اس کو خون صاف کیا گیا، اس کے سینے سے چوٹوں کے نشان کی حد المقدور کوشش کی گئی۔ کمرے کے اندر سے وہ سارا گند صاف کر دیا گیا تھا جو کہ یا الٹیاں اس کے شوہر نے کی تھی۔ جب وہ زہر اس کے معدے میں گیا تھا شوہر کا لباس تبدیل کر کے اس کی آنکھوں کو بالمقدور بند کر دیا گیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ بظاہر اس کو دیکھ کر نہیں لگا تھا کہ اس کو مروا دیا گیا ہے بلکہ اس کی طبی موت لگ رہی تھی، تب معشوقہ نے اپنے سارا قیمتی سامان اٹھا کر اپنے عاشق کے حوالے کیا۔ اس میں زیور، نقدی رقم اور قیمتی اشیاء تھی۔ سارا سامان حوالے کرنے کے بعد اپنے عاشق کو گھر سے فرار کروا دیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا عاشق اس کے گاؤں سے دور جا چکا ہے تو اس نے محلے میں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دیہات کے چند دانا لوگوں نے اس کے شوہر کی موت کی تصدیق کر دی، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت نہ کی گئی، لیکن جب میت کو غسل دیا جا رہا تو اس کے سینے پر لگی ہوئی ضربیں کچھ اور بتا رہی تھی۔ مر جانے والے انسان کے بھائیوں کو شک گزرا، انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے آ کر لاش کا جائزہ لیا تو اندازہ ہو گیا کہ انتہائی منظم طریقے سے شاطرانہ انداز میں کیا گیا یہ قتل ہے، اس لیے انہوں نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور مر جانے والے کی بیوی اور کچھ اور قریبی رشتہ داروں کو شک کے بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔ جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم ہو کر آیا تب تک پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ ان کی بیوی قتل کا اعتراف کر چکی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنے عاشق کے متعلق بھی بتا دیا تھا، وہ کہاں رہتا ہے اور کس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بتائے گئے ایڈریس پر جا کر پتہ کیا گیا تو معلوم ہو کہ وہ یہاں تو کبھی اس کا نام کا کوئی انسان رہا ہی نہیں، نہ ہی کبھی اس فیکٹری میں کام کیا ہے۔ جب اس پڑوس کی مختلف فیکٹریوں میں جا کر اس کا حلیہ وغیرہ بتایا گیا تو ایک فیکٹری سے کچھ اشارے مل گئے، مگر وہاں بھی کسی نے اس کے آبائی گھر کے متعلق نہ معلومات لی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اس کو سیدھا بتایا تھا، اس لیے پولیس چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی اور نمبر جس کے ذریعے اپنے محبوبہ سے رابطے میں تھا وہ نمبر
مرنے والے کے دن سے لے کر اب تک مسلسل بند رہا تھا۔ اس کی کوئی بھی نئی لوکیشن نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آخری لوکیشن محبوبہ کے گھر میں ہی تھی۔ پولیس کے پاس کوئی ایک اور آخری کیس تو تھا ہی نہیں، اپنے اور کاموں میں مصروف ہو گئی اور قتل کے فائل بند کر دی گئی۔ یوں ایک خاتون جس نے اپنے وفادار شوہر کو اس وقت اپنے جسمانی ہوش میں ٹھانے کے لیے اپنے غیر محرم محبوب کے کہنے پر قتل کر دیا گیا تھا، وہ جج کے سامنے پیش کی گئی اور اس کو موت کی سزا سنا دی گئی اور آج بھی جیل میں قید ہے نا تو اس کے سسرال کی طرف سے کوئی اس کیس کی پیروی کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے میکے اس کے کیس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا وہ محبوب جس کی خاطر اس نے اپنے مجازی خدا کی جان لی تھی، اس محبوب نے اس کے دیے گئے پیسے اور زیور وغیرہ کو بیچ کر عیاشی شروع کر دی ہے۔ پلٹ کر کبھی اس تک خبر نہیں لی۔ آج وہ جیل میں دوسرے خواتین کو یہ بتا رہی ہے کہ غیر محرم کی محبت غضب ہے، لیکن افسوس کہ وہاں سب ان جیسی ہی آتی ہے جس کے پاس اب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں ایسی کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس اتنا موقع ہو کہ وہ اس کی نصیحت پر عمل کر سکے۔ جیل کے اندر جہاں 6 لوگوں کی قید کرنے کی جگہ ہے، وہاں 20 خواتینوں کو ڈال دیا گیا۔ وہاں وہ سانس کی مریضہ ہو چکی ہے۔ اس نے کئی بار رحم کی اپیل کی ہے، لیکن نہ تو اس کی اپیل منظور ہوئی اور نہ ہی اسے کبھی ضمانت ملی ہے۔ جب کبھی وہ گڑ گڑا کر جج صاحبان کو کہتی ہے میرے خال پر رحم کر دو، تو جج صاحبان اسے کہتے ہیں کہ تو اسی رحم کے قابل ہے جو رحم تو نے اپنے شوہر پر کیا تھا، ہم تجھ پر نہیں اس مقتول پر رحم کریں گے جس کو رحم کی بھیک مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ جج صاحب کا اپنی توقع کے مطابق جواب سن کر وہ پیر بیٹھ کر رونے لگتی ہے، لیکن اب اس کی آنسوں پر بھی کسی کو کوئی ترس نہیں آتا۔ افسوس کے آنسو کا ہمیشہ بہتے رہیں گے، لیکن پھر بھی شاید اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کہانی کے ذریعے میں اپنے قارئین کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ خاص کر خواتین کو کہ بے شک بھلے ہی آپ اپنے شوہر سے ناخوش ہو اور آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترتا ہو، لیکن کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین بدلہ لے گا اور اس کو اس کی بہترین جزا بھی دے گا، لیکن اگر آپ خدا بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی شوہر جو ہے نا یہ مجازی خدا ہوتا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اس کی ہر طرح کی خدمت کر لیا کرے، محبت کر لیا کرے، اس کی خوبی کو دیکھیں۔